شاہ صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد نہ دی جائے، جبکہ سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا گناہ نہیں بلکہ مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تہنیت پیش کیا کرتے تھے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیے، یہ تو انہوں نے بالکل غلط کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی اس قسم کے جو مذہبی تہوار ہیں حضور علیہ السلام ان کو مبارکباد پیش کرتے تھے، یہ اس نے غلط کہا۔ رہا سعودی عرب کے علماء کا، تو بھائی وہ تو بس ایسی ہے جیسے کہ گنگا بہے تو گنگا داس، جمنا بہے تو جمنا داس۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ان قریب انہوں نے ایک چاند کا اعلان کیا اور اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر کے دوسرا اعلان کیا۔ بتائیے، میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں عمرے پہ تھا، یورپ کے دورے سے میں نے خود خبر سنی اور اس کے سینکڑوں گواہ بھی موجود ہے جدہ میں، کہ وہاں کے مفتی اعظم نے یا رویت ہلال کمیٹی نے معافی مانگی کہ ہم نے جو حج کا اعلان کیا تھا وہ حج کی تاریخ نہیں تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تاریخ کرنے میں، تو اور ہم قوم سے معذرت چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اللہ قبول کر، یہ لیجئے حج کا دن ہی نہیں تھا۔ یہ 30 لاکھ حاجیوں کا کیا ہوگا، 35 لاکھ حاجیوں کا کیا ہوگا جو ساری دنیا کی پونجی جمع کرنے کے بعد حج کرتے ہیں؟ تو وہاں کے مفتیوں پر کیا اعتماد کیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ جو کہ کرسمس، بھائی پہلے تو آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھ لیں کرسمس ہے کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب معاذ اللہ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو ہم مبارکباد کیسے دیں گے کرسمس کی؟ ہاں، تو اس سے تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ ہاں، اللہ کا نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن بالکل قابل تھا، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو، سلام علیہ، سلام اس ساتھ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ اٹھائے گئے، قیامت میں اٹھائے جائیں گے، وہ تو ہمارے لیے بھی دن سلامتی کا، مگر خدا کے پیغمبر کی ولادت منائیں۔ اب اللہ کے بیٹے کی آپ ولادت منائیں اور اس میں ہم ان کو مبارکباد دیں، یا ہولی اور دیوالی میں، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ سعودی عرب جانے، ان کے مفتی جانے وہاں کون سا کام ٹھکانے کا ہو رہا ہے جو یہ کام ٹھکانے کا ہوگا۔